اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں نے صحابہ کا بھی ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو صحابہ سے نفرت کریں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہیں گی، مرتد کہیں گی، باغی کہیں گی، اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو اہل بیت کو گالیاں دیں گی، صحابہ کی محبت تو دکھائیں گی لیکن اہل بیت کو گالیاں دیں گی۔ حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں وہ بغاوت کرنے والی ہیں، حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کیا۔ یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں جو اہل بیت کی نفرت پالتی ہیں یا صحابہ کی نفرت پالتے ہیں، یہ دونوں جماعتیں ہیں، گمراہ ہیں۔ ان میں درمیانی جماعت وہ ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ ہمارا درمیانی مسلک ہے، درمیانی، کہ ہم کیا کہتے ہیں جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ اس شعر میں نجم کا نام آیا ہے، ناؤ کا نام آیا ہے۔ نجم کہتے ہیں تارے کو، نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو، اور ناؤ کشتی کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا بیڑا تو پار ہے الحمدللہ۔ صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اہل بیت کو کیا کہا حضور نے؟ کشتی کی طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس تارے بھی ہیں اور کشتی بھی ہے۔ ہاں، تارے رات کے وقت اندھیرا ہو جائے تو پہلے کے زمانے میں تاروں سے ہی راستہ طے کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ تارے اور کشتی کا کیا ملاپ ہے میں آپ کو بتاؤں، اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، پھر بھی جانتے ہیں آپ جو شپ آج سمندروں میں چلتی ہیں، جو جہاز، بڑی بڑی جہاز ہیں سمندروں میں چلتی ہیں، سمندر میں وہ راستہ کہاں سے؟ کوئی روڈ بنا ہوا ہے؟ کوئی ٹریک بنی ہوئی ہے؟ کیسے وہ چلتی ہیں؟ برابر رخ کیسے لیتی ہیں؟ پورے جہاز کو، پوری کشتی کو ستاروں پر چلایا جاتا ہے۔ آج بھی ستاروں پر راستے طے کیے جاتے ہیں۔ اب ٹیکنالوجی اتنی آ گئی اور روڈ اتنے بن گئے کہ کوئی اب راستہ تلاش کرنے کے لیے تارے دیکھتا ہی نہیں۔ پہلے کے لوگ سفر کرنے کے لیے بھی تارے دیکھتے تھے، ہر تارے کا ایک سمت ہوتا تھا، اس طرف یمن ہے، اس طرف شام ہے، اس طرف عراق ہے، وہ راستے اسی طرح سے طے کرتے تھے۔ اس لیے یہ دو چیزوں کا ملاپ بیان کیا گیا۔ سمندر میں اگر کشتی ہے تو تاروں سے اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تارے دیکھ کر کے چلیں اور سمندر میں چلنا چاہے تو بھی ممکن نہیں ہے، اور صرف کشتی پر بیٹھ جائیں تارے نہ دیکھیں تو بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کے رسول کی عطا کردہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم خطا کار، گنہگار، معاذ اللہ رب العالمین، باغی، اس طرح کے الفاظ ہم ہرگز نہیں استعمال کرتے۔ اہل سنت کا یہ موقف رہا ہے۔ اب میں اہل بیت اطہار کے متعلق عرض کروں، اس میں خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قدر کیا تھی، ان کی عزت کیا تھی۔ صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی، حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف 6 سال کے تھے، 6 سال کے تھے۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے۔ بس یہ 6 اور 7 سال کی عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی، لیکن اتنے بچپن میں بھی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ یہ اتنا ادب کرتے تھے کہ نماز کے عالم میں کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے ہیں یا مصلی کے پاس آ جاتے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں، تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا، نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا۔ میرے عزیز، و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں، لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجیں۔ ہاں، تحیات میں بیٹھنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑے گا نا، اللہم صلی علی محمد
وعلی آل سیدنا محمد. ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں اتحیات پر بیٹھ کر کے یہ پڑھتے ہوں گے اے اللہ نبی پر تو درود بھیج, تو مصلی پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے, اور جب آل محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی صف میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے. ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی. بہرحال حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما, اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح سے ودیعت فرمایا کہ ان کا نام بھی جنتی نام رکھا گیا. حسن اور حسین میرے آقا نے فرمایا اسما من الجنتی, یہ جنت کے ناموں میں سے ہے, جنت کے ناموں میں سے ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو سونگھتے تھے. چومنا الگ چیز ہے نا, بچوں کو ہم بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں. حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے. چومنا بھی ہوتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چومنا بھی, بوسہ لینا بھی ثابت ہے, لیکن اکثر آپ ان کی گردن کے پاس اور ان کے چہرے کے پاس سونگھتے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما ریحانتی فی الجنہ, یہ دونوں میرے لیے جنت کے ریحان پھولوں میں سے ہیں. جنت کے جس طرح ریحان پھول ہیں, اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کے پھولوں کی طرح خوشبودار بنایا تھا. اندازہ کرو میرے عزیزو, جن شہزادوں کی خوشبو خود سید الانبیاء سونگھ رہے ہو, تو کیا اہل بیت میں خوشبو نہیں ہوتی ہے؟ کیا رسول اللہ کے خاندان میں خوشبو نہیں ہوتی؟ یہاں پر مجھے وہ بات یاد آتی ہے, کسی نے مجھ سے کہا تھا کچھ سال پہلے, میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کا ادب کرنے کا ایک واقعہ مشہور ہے, جس کو ایک صاحب نے اعتراض کر کے کہا تھا کہ ایسا کیسا انہوں نے سونگھ لیا. سنیے, بریلی شریف میں پالکی چلتی تھی. پالکی اسٹیشن سے گھر جانا ہو, کہیں پر بھی جانا ہو, تو 4 لوگ جو ہے ایک چھوٹی سی پالکی اٹھاتے تھے. جیسے اب رکشہ ہے, پہلے وہ لوگ مزدور اٹھا کر کے لے جاتے تھے. عام تھا, یہ مکہ میں بھی موجود تھا, طواف کرانے کے لیے پالکیاں ہوتی تھی, حبشی لوگ اٹھاتے تھے. بریلی میں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہ کرائے کے پالکی والوں کو بلایا. اس میں 3 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے یا جتنے بھی تھے, پالکی اٹھانے والوں نے کرایہ طے کیا, اٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روک دو روک دو. روکا گیا, اتر گئے, کہا کہ تم میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ پالکی اٹھانے والوں میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا میاں تمہیں تو کرائے سے مطلب ہے, کرایہ دو اور چلو آگے, پیسے دو اور اپنا, یہ کیا ہے سید ہے پٹھان ہے کوئی بھی تو اٹھائے. اعلیٰ حضرت نے کہا ہرگز نہیں, میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی سید زادے پر میں سوار ہو جاؤں. آپ نے بار بار اصرار کیا تو ان پالکی اٹھانے والوں میں ایک سید زادہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں سید ہوں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر ہی سوار ہوئے تھے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا, رونے لگے, بڑی خطا ہو گئی مجھ سے, غلطی ہو گئی, میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا رسول پاک کو کہ احمد رضا تو میرے بیٹے کے کندھے پر سوار ہوا تھا. اور رونے لگے. اس کے بعد اتنے ہی پر نہیں معافی مانگ کر, بلکہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھایا اور وقت کا مجدد خود پالکی اٹھایا, خود پالکی اٹھایا اور آگے تک لے کر کے گئے, اور ان کو بہت سارا نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا اور کہا سید زادے آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں, میں جب تک زندہ ہوں آپ کی حاجات جو بھی ہوں گی مجھ غریب خانے سے آپ لے جایا کریں. آپ کا ہی در دولت ہے, آپ کے آقا آپ کے نانا کا دیا ہوا ہے. اس سید زادے کو اس کام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, بیان بھی کیا جاتا ہے. کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ ایسا کیسے ان کو آ گئی تھی خوشبو, تو ہم نے یہی کہا کہ ان کی طرح عشق پیدا کرو, خوشبو آ ہی جائے گی. پیدا کرو جو گلاب کو سونگھے تو بھی کہے لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول.
یہ بریلی کا امام ہی تو کہتا ہے جس کی زندگی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، جس جگہ پر بھی دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کے نغمے، کیا یہ عشق نہیں پیدا کرتے؟ آج 100 سال کے بعد بھی سننے والے جھوم جاتے ہیں۔ اس بریلی کے تاجدار کے سینے میں عشق کتنا رہا ہوگا، جو ہمیشہ اس زمانے میں لوگ میرے آقا کی ناپ رہے تھے، کتنا ہے، کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہیں حضور کے بارے میں۔ اس وقت اس امام نے پکار کر کہا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ امام زمن، امام اعلیٰ، امام اہل سنت نے کہا تھا ان کی طرح محبت اور عشق پیدا کرو، اس نبی کی آل کی خوشبو بھی تمہیں خود آئے گی۔ ہاں بدبو رکھے ہو اور دل میں بغض اور کڑھن ہو تو پھر یہ تمام اعتراضات بھی تمہارے دل سے، سینے سے نکل کر کے زبان پر آتے رہیں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے کچھ پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، برا ہو ان ظالموں کا جنہوں نے جنت کے ان پھولوں کو بھی نوچ دیا اور انہیں بکھیر دیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں کہا تھا، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، یا کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ کربلا کے میدان پر سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا کہ یہاں بکھرے ہوئے ہیں، یہ مدینے کے پھول ہیں، جس جگہ دیکھو رسول اللہ کا کوئی نہ کوئی شہزادہ نظر آتا ہے۔ اس زمین کو بھی اعلیٰ حضرت نے سلام پیش کیا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ یقین جانیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز گھرانہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، جن کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہیں، اور جن کے بارے میں خود میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی ساری فضیلتیں ان کے پاس ہیں، لیکن مدینے میں ایک وقت ایسا آیا کہ قحط آ گیا، بارش نہیں آ رہی تھی، لوگ سوکھا پڑ گیا تو پریشان ہو گئے، سب امیر المومنین کے پاس آئے۔ جانتے ہو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے نوازا، وہ زاہد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں، سب ہیں۔ دعا کے لیے خود ہاتھ اٹھا دیتے نہیں، بلکہ سارے لوگوں کو میدان میں جمع کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بلایا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور بیچ میدان میں آ کر کے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا، اے اللہ تیرے نبی کے رشتہ دار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، میں بارش تجھ سے مانگتا ہوں، تو میری بات کو رد نہ فرما۔ مدینے والے روایت بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے ابھی ہاتھ چھوڑا بھی نہیں تھا کہ مدینے میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ اہل بیت کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ، آج بھی جو سادات ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، عام لوگوں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے نسبتوں کا خیال ضرور رکھا جائے۔ جانتے ہیں کتنی بڑی وعید بھی آئی ہے جو ان کے ساتھ برا کرتا ہے۔ ایک خاتون، بڑی کتابوں میں لکھا ہوا، ایک خاتون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھیں، وہ بڑی پریشان ہو گئیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچوں کو لے کر کے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ایک شہر میں آئیں۔ شہر میں ایک بہت بڑے رئیس تھے، وہ مسلمان، اس کے گھر آئی، اس سے کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو مسجد میں ٹھہرایا ہے، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، میں حضور کی آل میں سے ہوں، میری کچھ مدد کر دو میری بچیوں کے لیے۔ اس رئیس زادے نے، اس امیر زادے نے کہا، اچھا آپ مانگنے کا طریقہ ایسا بھی آ گیا، تم اگر آل رسول ہو تو کوئی ثبوت دے دو، کوئی پروف دے دو، تم حضور کی آل میں سے کہتی ہو، اپنے آپ کو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ خاتون وہاں سے چلی گئی، اس کے پاس سے مدد کی کوئی امید نہیں تھی تو چلی گئی۔ اسی وقت وہ شام میں گزر رہی تھی، بھوک کی شدت تھی، ایک ایسے بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے، پوچھا ہے کون ہے؟ کہا یہ شہر کا ایک مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے، لیکن لوگوں کو دیتا بہت ہے، بانٹتا رہتا ہے۔ یہ خاتون وہاں گئی اور اس سے کہا، اپنا معاملہ بھی بتایا
کہ میں حالات کی ماری ہوئی ہوں، پریشان ہوں، میری بچیاں مسجد میں ہیں اور میرا گھر سب ختم ہو چکا ہے. تو اس مجوسی شخص نے اتنا سنا تو فوراً اپنے گھر سے عورتوں کو بلوا کر کے کہا، جاؤ اس خاتون کی بچیاں جو مسجد میں ٹھہری ہیں عزت سے انہیں لے آؤ، اپنے گھر میں مہمان بناؤ. اور یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، ان کی عزت ہونی چاہیے. وہ تھا مسلمان نہیں تھا، عزت کیا، گھر میں ٹھہرایا اور خاتون کو اپنے گھر مہمان بنایا، ان کی خاطر تواضع کی. اب سنیں، رات ہو گئی. رات کے وقت یہ جو رئیس زادہ تھا، امیر زادہ تھا، جو مسلمان تھا، اس نے خواب میں دیکھا قیامت کا منظر قائم ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہے. تو یہ رئیس زادہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آقا میری شفاعت فرمائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں شفاعت کی جائے؟ کہا کہ آقا میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں. میرے آقا نے فرمایا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میرے امتی ہونے کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہاں کیا پیش کرتا؟ پروف پوچھنے والے، دلیلیں پوچھنے والے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ لاجواب ہوا اور رونے لگا کہ آقا مجھ سے آپ اعراض نہ فرمائیں، مجھ سے آپ ناراض نہ ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میری ایک شہزادی تیرے گھر آئی تھی، تو نے اس سے اس کے نسب کا ثبوت پوچھا تھا، اس کی مدد نہیں کیا تھا. اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں بیان کر رہے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی، دھاڑے مار کر کے رونے لگا. اچھا ایک چیز یہ بھی اس نے دیکھا اسی خواب میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے جنت کی طرف دکھا رہے ہیں. اس مجوسی آدمی کے نام پر جنت میں ایک محل تیار ہے، جس کے گھر وہ عورت ٹھہری ہوئی ہے. مجوسی آگ کا پجاری ہے لیکن اس کے نام پر جنت میں ایک محل ہے. تو یہ بیدار ہوا، بہت پریشان ہوا، اپنے مصاحبین کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو، اور کہا کہ یہ خاتون آئی تھی فلاں فلاں، کہاں ٹھہری ہے؟ کیا یہ مجوسی اپنے گھر لے گیا ہے؟ سبوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا ہاں اس مجوسی کے گھر ٹھہری. یہ دوڑا ہوا وہاں پہنچا، گیا اور اس مجوسی سے کہا، کل رات جو خاتون تمہارے گھر آئی ہے برائے مہربانی اسے ہمارے گھر بھیج دو، وہ ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہم اسے مہمان بنائیں گے. اس مجوسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. اس رئیس زادے نے کہا 1000 درہم میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، قبول کر لے. اس مجوسی نے کہا اس کا 10 گنا بھی دو تو میں اس مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اس مجوسی نے اتنا اصرار کیا تو یہ پوچھنے لگا آخر اس عورت میں کیا ہے؟ کہا جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے وہ سچ خواب دیکھ کے آیا ہے. کل جب وہ خاتون ہمارے گھر آئی، ہم رات کے وقت سوئے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو میرے آقا نے خود کلمہ پڑھایا. ہم اب مجوسی نہیں ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آل میں سے ان کی ایک شہزادی کی عزت پر اتنا بڑا انعام دیا کہ ہمیں دائرہ ایمان میں لایا. اور پھر میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ اے فلاں کل تو اٹھے گا تو جنت میں مولا تیرے لیے فلاں محل تیار رکھے گا. میرے آقا کی یہ بشارت میں نے سنی اور تجھے پھٹکارتے ہوئے بھی میں نے خواب میں سنا. تو نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا ہے. عزیزہ نے گرامی وقار وہ روتے گڑ گڑاتے واپس چلا آیا. زندگی کی کوئی اگر کمائی تھی تو اس نے سوچا کہ سب لگا کر کے حاصل کر لوں، مگر اہل بیت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ساری اس کی کمائی، ساری عبادتیں ایک طرف رہ گئی اور آگ کا پجاری بازی لے گیا صرف اہل بیت کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے. آج میں اس واقعے سے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اہل بیت میں سے جو کوئی بھی ہوں وہ اگر خستہ حال نظر آتے ہیں، اگر پٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، وہ حالات اور گردش حالات کے پیش نظر ان کی کمائی اور ان کے فلاں چیزوں پر اگر کوئی اثر پڑ بھی گیا ہو تو میرے عزیزو ہرگز یہ مت سمجھنا
کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، نہیں، بلکہ رسول اللہ سے اگر ان کا رشتہ ہے تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وہ چاہے جس کونے میں بیٹھے ہوں، یہ ضروری نہیں کہ سید ہو تو بہت اعلیٰ قسم کے محل میں رہتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کے لباس پہنتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں چلتا ہو، ضروری نہیں۔ کبھی سید زیادہ غریب بھی ہو سکتا ہے، وہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے والا سید زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ سید زادوں کا احترام ملحوظ نظر رہے، ورنہ ہمارا یہ کمایا ہوا عبادتوں کا خزانہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اب آئیں، یہ تو بعد میں آنے والے اہل بیت کے احترام اور عزت کی باتیں ہیں، ان کے متعلق یہ واقعات ہیں، لیکن خود رسول پاک کے جو شہزادے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش خود کی ہے، جن کے بوسے خود میرے آقا نے لیے، وہ حسن مجتبیٰ اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی کتنی عزت اور ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو کندھوں پر سوار کر کے مدینے لے جایا کرتے تھے۔ اکثر باہر جاتے تو دونوں شہزادے کندھوں پر سوار ہوتے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ یہ دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اے شہزادوں، کیا تمہاری قسمت ہے کہ سواری پائی بھی تو کیسی سواری پائی، کیسی سواری پائی، کائنات کا آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے تمہیں میسر ہیں۔ اتنی تعریف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں فرماتے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ میرے آقا یوں فرماتے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں، سواری کی تم نے تعریف کی تو سوار کی بھی تعریف کرو کہ وہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ انا من الحسین و حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کیسی بات ہے؟ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک جملہ تو اس میں سمجھ میں آتا ہے، حسین مجھ سے ہیں۔ حضور نے فرمایا یقیناً اولاد باپ سے ہی ہوتی ہے، اولاد اس کے دادا نانا سے ہی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کو معلوم ہوگا۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، یقیناً حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور حضرت امام حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، تو حسین حضور سے ہیں۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے، میرے آقا نے فرمایا میں حسین سے ہوں، یہ کیسے؟ میں حسین سے ہوں، بھلا کوئی نانا اپنے نواسے سے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا، ہم محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے اعتبار سے حسین رسول سے ہی ہیں، اور حضور نے جو فرمایا میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا پورا دین حسین سے چلنا ہے۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے امام الہند سلطان الاولیاء غریب نواز نے فرمایا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرماتے ہیں معین الدین حسن چشتی غریب نواز اپنے ہی دادا اور اپنے ہی نانا کی شان میں امام حسین شاہ ہیں، شاہ نہیں بلکہ بادشاہ ہیں۔ شاہ میں اور بادشاہ میں فرق سمجھ میں آتا ہے؟ ویسے تو سب لوگ کہتے ہوں گے فلاں شاہ ہے فلاں بادشاہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ شاہ جو ہے سلطان کو کہتے ہیں، اور بادشاہ کنگ میکر کو کہتے ہیں، جو بادشاہ بناتا ہے، جو شاہ بناتا ہے اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور دین است حسین دین پناہ است حسین، حسین پورے دین کا نام ہے، حسین دین کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے۔ اپنا سر دے دیا، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ اب سمجھ میں آیا حضور حسین سے کیسے ہے؟ حضور حسین سے کیسے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسین سے ہے۔ جو حسین پاک سے نفرت کیا، بغاوت کیا، وہ دین سے نکلنے والوں میں سے ہے، خارج ہونے والوں میں سے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں میں سے ہے۔ میں ابھی چند دن قبل، ابھی اسی محرم سے قبل ایک بات سنا، کسی سعودی لقوہ مارے ہوئے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہاں ریالوں نے جس کا لقوہ مارا ہے، جس کے عقیدے پر، اگر یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی کربلا کی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یعنی حضرت حسین حضرت علی کے شہزادے اور یزید حضرت امیر معاویہ کا شہزادہ، آپس میں دو بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں کی لڑائیاں تھیں۔
اس بیوقوف کو معلوم کہاں ہے کہاں کس کو شہزادہ کر رہا ہے, کس کو شہزادہ کہہ رہا ہے. ہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً شہزادہ رسول ہیں, لیکن یزید کو شہزادہ کہا جائے گا؟ پلید ہے. جس کے نام کے ساتھ ہم پلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ شہزادوں کی لڑائیاں نہیں تھی, حق و باطل کی لڑائی تھی, حق و باطل کی لڑائی تھی, اور نہ ہی دو خاندانوں کی لڑائی تھی, اور نہ ہی یہ سیاست کا معاملہ تھا جیسے آج کچھ لوگ یہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. جیسے پہلے یہ جوکر نائک کہتا تھا کہ یہ سیاست کا معاملہ تھا, یہ سیاسی معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو گئی. ان کو ایسا لگتا ہے کہ سیاست اس وقت ایسی ہی تھی جیسے الیکشن کے لیے, ووٹنگ کے لیے جگہ جگہ گھومنا پڑے. ارے حسین اعظم ہے, حسین اعظم ہے, رسول اللہ کے نواسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت و قوت عطا کی تھی, وہ چاہتے تو پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر لیتے. انہوں نے میرے آقا کے فقر و فاقے کو پسند کیا. اگر ان کو حکومت ہی پیاری تھی اور سیاست ہی کرنا تھا تو اپنے باپ کے انتقال کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے. حضرت امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے, تب تک امام حسین نے نہیں مطالبہ کیا. اگر ان کو یہی سب شوق تھا بادشاہت کا, سیاست کا, تو وہ تو حضرت علی کے بیٹے تھے. خلافت حضرت علی کے بعد ختم ہو رہی تھی تو وہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میرے باپ کی خلافت اب مجھے آئے. نہیں دعویٰ کیا کبھی. یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے, 20 سال کے بعد اگر وہ مدینے سے اٹھ رہے ہیں تو صرف اس بات پر اٹھ رہے ہیں کہ نبی کونین کے دین پر کوئی غدار اور فاسق و فاجر کرسی نہ بچھا سکے. اور آج تک میرے عزیزوں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. حسین اعظم کا ایک مرتبہ کھڑا ہو جانا اس زمانے میں, اس کا اثر آج تک دکھتا ہے. مجھے بتاؤ کس مسجد کے امام کو آپ چور رکھتے ہیں, چور ڈکیت ہو, لفنگا ہو, اناڑی ہو, ٹپوری ہو, جس طرح کا بھی ہو, اسے امام بناتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں بناتے؟ بزنس تو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, لیکن مصلے پر آپ ہر چیز دیکھتے ہیں. داڑھی پوری ہے کہ نہیں, کپڑے صحیح ہے کہ نہیں, داغ تو نہیں لگے اس کو. ہاں, اور اگر یہ امام کہیں ادھر ادھر کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا ہے یہ تک آپ نظر رکھتے ہیں. اچھی بات ہے, نظر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنا امام ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسے امام حسین نے تصور دیا ہے. ہم حسینی ہیں الحمدللہ. یزید کو آپ نے امام تسلیم اسی لیے نہیں کیا کہ اگر رسول اللہ کے نواسے نے اس وقت اس کو امیر المومنین کہہ دیا ہوتا تو پھر قیامت تک آنے والے سب لوگ یہ دلیل بناتے, رسول اللہ کے نواسے نے جب ایک فاسق و فاجر کو امام بنایا تھا تو ہماری مسجدوں کا امام چور ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ دلیل بنا سکتے. امام علی مقام نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک ایسا مشعل پیدا کیا, ایک ایسی روشنی بنائی کہ اسی کے بل بوتے آج تک ہم چل رہے ہیں. عزیزان گرامی, حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے, یہاں تک کہ اکثر حضور کا جبہ مبارکہ کافی کشادہ ہوتا, کبھی پہن کے آتے ہیں. تو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ کبھی کبھار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبے کے اندر کوئی چیز چھپا کر کے آتے تو ہم دیکھتے کوئی قیمتی چیز چھپا کر آئے ٹھنڈیوں کے دنوں میں, لیکن وہ قیمتی چیز وہی شہزادے ہوتے تھے, حضور کے جبے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت حسن مجتبیٰ اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے, صحابہ حضور کے مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے کے لیے بے قرار رہتے. ان شہزادوں کی عظمت اور ان کی قسمت کو دیکھیں کہ ہمیشہ حضور کے جسم مبارکہ سے لگے ہوئے ہوتے تھے, یہاں تک کہ سجدے میں میرے آقا جائیں تو اس پر سوار بھی ہو جاتے تھے. میرے آقا ان کو ہٹاتے نہیں تھے, لمبا سجدہ کر لیتے لیکن ان شہزادوں کو گرنے نہیں دیتے تھے. یہ ان شہزادوں کی تربیت ہے. ایک دن حضرت فاطمہ بے قرار تھیں, بچے نظر نہیں آ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, پوچھا بچے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں, بچے نہیں مل رہے, چھوٹے چھوٹے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے بھیجے تو دیکھتے ہیں مدینے مسجد نبوی کے تھوڑا سا دور
ایک درخت کے نیچے دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن جبرائیل امین دونوں پر سایہ کیے ہوئے ہیں. ہاں، فرشتے سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں. اور یہی حسنین کریمین ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کو خود کھلایا کرتے تھے. بچوں کے ساتھ اگر کھیلنا حضور کا ثابت ہے تو ان شہزادوں کے ساتھ ہے. کشتی لڑا رہے ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن اور حسین کی کشتی لڑا رہے ہیں. ہوتا ہے گھروں میں دو بچوں کی کشتی لگاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائیڈ لے رہے تھے؟ حضرت امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے. وہ بڑے تھے اور حضرت حسن کو کہتے تھے، حسن تم حسین کو یہاں سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، جیسے ہم بچوں کو کشتی لڑواتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا مقابلہ کروا رہے تھے، حضرت فاطمہ گھر میں سے کہتی ہیں، ابا جان یہ کیسی بات ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسن بڑے ہیں آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں، فاطمہ تم نہیں دیکھتی حسین کی طرف سے جبرائیل ہیں، جبرائیل ان سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو یہاں سے پکڑو، حسن کو یہاں سے پکڑو. اللہ اللہ، یہ شہزادے وہ ہیں جن میں سے ایک کو سید الانبیاء سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے کو سید الملائکہ سپورٹ کر رہا ہے. اور وہ گھرانہ کیسا جس کے بارے میں امام زمن کہتے ہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی، اور ان کو کبھی ناراض کرنا میرے آقا کو ہرگز پسند نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ان دونوں بچوں کو ناراض ہونے نہیں دینا چاہتے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین جب پیدا ہوئے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی. حضور کے اپنے بیٹے، بی بی ماریہ قبطیہ سے حضور کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کی عمر 6 مہینے کی ہو گئی تھی. اور حضرت فاطمہ کے گھر میں امام حسین پیدا ہوئے. آگے پیچھے تھوڑی سی ایک وقت ایسا آیا کہ حضور اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہیں. بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے، بیٹا اپنا بیٹا. 2 بیٹے پہلے حضور کے انتقال کر چکے تھے، یہ تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حسین دونوں کو چوم رہے تھے. جبرائیل آئے، کہا آقا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر، چنو تو کس کو چنو؟ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نواسا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل حسین کو میں منتخب کرتا ہوں. اپنے بیٹے کو جس پر وار دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو جن پر قربان کیا، اس حسین اعظم کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کا حد درجے خیال کیا، نمازوں میں، گھروں میں اور ہر جگہ. یہاں تک کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر دعوت میں گئے، کھانا وہاں پر رکھا گیا ہے تو پہلے کوئی چیز منگواتے اور آدھا اس میں سے کر کے کہتے لے جاؤ فاطمہ کے گھر دے آؤ، ان کے گھر میں فاقہ ہے. اپنے شہزادوں کا خیال فرماتے، اپنے نواسوں کا خیال فرماتے. عزیزان گرامی، یہی وہ اہل بیت ہیں جن کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے میں. ہوا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کی کنیز فضہ، انہوں نے منت مانگی تھی. دونوں شہزادے بہت بیمار تھے کہ اگر یہ صحیح ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اگر یہ صحیح ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے. گھر والے بچے صحیح ہو گئے، روزہ رکھا سارے لوگوں نے مل کر. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ اور یہ کنیز فضہ اور 2 شہزادے ہیں. حضرت علی کی کمائی 2 درہم کی تھی. باغیچے سے خدمت کے بعد 2 درہم لاتے جس سے اتنا آٹا آتا کہ 5 روٹیاں بن سکتی تھیں. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. افطار میں روٹیاں بنی. شام کے وقت کسی فقیر نے آواز دی. ایک مسکین آیا، فقیر آیا، کہا میں نے سنا ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیا جائے. حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر دی تھیں. پانی پی کر کے ان لوگوں نے افطار کیا، دوسرا بھی روزہ رکھا. دوسرے دن حضرت علی پھر آٹا لے آئے، 5 روٹیاں بنائیں. آج کے دن ایک یتیم بچہ آیا افطاری کے وقت میں، اس نے بھی وہی آواز اٹھائی. حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو کھلایا. آج پھر پانی سے افطار کیا. تیسرا روزہ تھا. تیسرے روزے کے دن حضرت علی خود محنت کر کے
اتنے پیسے لے آئے کہ پھر 5 روٹیاں بنی. اس دن افطار کے لیے بیٹھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آیا. کہا میں ہر گھر کو کھٹکھٹا لیا, مجھے کوئی نہیں کھلایا. میں نے سنا ہے کہ اہل بیت ہیں, رسول اللہ کے گھر والے, یہاں سے واپس نہیں بھیجتے کسی کو. حضرت فاطمہ نے اس قیدی کو بھی 5 روٹیاں دی تھیں. تیسرا دن گزر گیا, پیٹ پیٹ سے لگ گیا, بھوک کی شدت ہے, بچے طاق میں بیٹھ گئے اور حضرت علی جھک گئے تھے. یہ شام کا وقت تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, گھر میں آئے, پکارا کہاں ہیں؟ آواز کسی کی نہیں آ رہی تھی. سب ایک ایک کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا فاطمہ. وہ آئیں, پوچھا کیا ماجرا ہے؟ سنایا ایسے ایسے ہم نے منت مانگی تھی. منت مانگو تو روزے کی مانگو اے غلاموں, اہل بیت کے غلام. خالی دھاگا باندھنے اور تالا باندھنے کی نیت منتیں نہیں ہوتی. منت قرآن ختم کرنے کی بھی کرو, روزہ رکھنے کی بھی کرو, یہ اللہ کو راضی کرنے والی منتیں ہیں.